انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبين. اب اس کو اپنے اوپر لیجیے. قرآن مجید سے پہلے ہمارے دل کیسے تھے؟ ہم کہاں تھے؟ اندھیروں میں، دل مردہ. اور دل مردہ کیوں ہوتے ہیں؟ جب ان میں دنیا کی محبت زیادہ آ جاتی، اللہ کی محبت سے دنیا کی محبت بڑھنے لگتی. تو چونکہ دنیا کی محبت دل کے لیے ناقص غذا ہے، دل کو غذا چاہیے ہوتی نا کام کرنے کے لیے، تو دنیا کی محبت ناقص غذا ہے. ناقص غذا کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ایسی غذا جس سے بیمار ہوگا دل. مثلا ہر انسان کا الگ مزاج ہوتا ہے، کسی کو کوئی خوراک فائدہ دیتی، کسی کو کوئی. ہے تو ساری اللہ کی پیدا کی ہوئی، لیکن کچھ لوگوں کو کچھ چیزوں سے اتنی الرجی ہوتی ہے کہ اگر وہ بھول کے کسی طرح کھا لیں تو کیا ہوتا ہے. کبھی دیکھا آپ نے کسی کو الرجی کا اٹیک ہوتے ہوئے؟ یہاں تو عام طور پہ کم ہی ہوتا ہے، لیکن باہر مجھے اتفاق ہوا بعض بچے پینٹ سے الرجک ہوتے ہیں یا نٹس سے ہوتے ہیں. صرف اگر وہ کسی بچے سے بھی لے کے کھا لیں تو مرنے لگتے ہیں، پھڑکنے لگتے ہیں، شدید ری ایکشن ہوتا ہے. ایک مرتبہ میں نیو جرسی میں کسی جگہ پر انوائٹڈ تھی، تو سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو گھر والوں نے دعوت کی تھی، تو شرمس کسی کھانے میں تھے. تو ایک خاتون جو اس سے الرجک تھی انہیں پتہ نہیں تھا، تو وہ کہیں انہوں نے کھا لیا، اور کھاتے ہی ان کی حالت اتنی غیر ہوئی کہ ہم سب ڈر گئے کہ پتہ نہیں اب ہونے کیا لگا ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، یہ کیا ان کے ساتھ گزری ہے. حالانکہ شرمس عام لوگوں کو، جھینگے جو ہیں وہ کوئی ایسا نقصان نہیں دیتے. کئی لوگوں کو دودھ سے الرجی ہوتی، کسی کو کسی چیز، لیکن سب کو نہیں ہوتی. کچھ لوگوں کے لیے وہ چیز ناقص ہوتی. تو جس طرح بعض غذائیں ہمارے بدن کے لیے نقصان دہ ہوتی یا ناقص ہوتی ہیں یا مضر ہوتی، مضر کا مطلب نقصان دہ ہوتی ہیں، اسی طرح دل کے لیے بعض چیزیں موت ہوتی ہیں، اور ان میں سے تمام وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں، غافل کرتی ہیں، انسان کے ایمان کی دشمن ہے، یا انسان کے ایمان کو گھن کی طرح کھانے لگتی ہیں. تو پھر ایسے میں کیا ہوتا ہے؟ انسان کے لیے کیا ضروری کہ وہ ان چیزوں سے بچے. تو جب بھی انسان کے اندر دنیا کی محبت، کسی انسان کی محبت، کسی چیز کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ جاتی ہے تو دل بیمار ہو جاتا ہے، دل مرنے لگتا ہے. اب فزیکلی تو اگر ہارٹ ڈیڈ ہو تو انسان سروائیو نہیں کرتا نا، مر جاتا ہے. لیکن روحانی طور پر یا ایمانی طور پر اگر ماحول کے اثرات سے دل مردہ ہو تو ان سے مایوس نہ ہو. ان کو ریوائیو کرنے کے لیے کیا دیں، کیا کریں؟ قرآن سنائیں، قرآن ان تک پہنچائیں. اور پھر آپ نے دیکھو گا کہ بعض لوگ قومے میں جا کر بھی جب واپس زندہ ہوتے ہیں تو وہ عام لوگوں سے بھی زیادہ صحت مند ہوتے ہیں اور بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمیں کبھی کسی سے مایوس نہیں ہونا، کسی کے بارے میں یہ نہیں سوچنا کہ اس کو تو کبھی ہدایت ملے گی ہی نہیں، یہ تو کبھی سیدھے راستے پہ آ ہی نہیں سکتا. آپ کا کام کیا ہے کہ اپنے پیغمبر کے وارث ہوتے ہوئے ان کے مشن کو آگے بڑھائیں، لوگوں تک اللہ کی کتاب پہنچائیں، اور لوگوں کو ہدایت دینا کس کا ذمہ؟ اللہ کا ذمہ. انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. اب بات ہم اپنی کر رہے تھے کہ اس قرآن نے ہمارے دلوں کو بھی زندگی بخشی. اب ہمیں دیکھا جا رہا ہے کہ ہم کرتے کیا ہیں. ٹھیک ہے نا، زندگی تو دے دی اللہ نے، نحيي الموتى، جاگ گئے، ونكتب ما قدموا. اب ہم میں سے ہر ایک کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا لکھ رہے ہیں؟ ہم بولے نا، ہم کیا کرتے ہیں؟ ما قدموا، آگے کیا بھیج رہے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ دو چیزیں ہوتی، یا آپ دنیا کے لیے جمع کر رہے ہوتے ہیں یا آپ آگے کے لیے جمع کر رہے ہوتے ہیں.
یا آپ یہاں ڈپازٹ کر رہے ہیں یا آپ وہاں ڈپازٹ کر رہے ہیں, یا آپ یہاں کے لیے تھک رہے ہیں یا آپ وہاں کے لیے تھک رہے ہیں, یا آپ یہاں کے لیے کام کر رہے ہیں یا آپ وہاں کے لیے کر رہے ہیں. قدموں کا مطلب آگے بھیج دینا. آگے سے مراد کون سا ہے؟ آگے آخرت. تو کچھ لوگ کام کرتے ہیں کس لیے؟ ان کے دلوں میں یاد ہوتی ہے کس کی؟ اپنے اصلی گھر کی. پیغمبروں کی صفت بیان کی گئی نا, انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار. ان کے دلوں میں ہر وقت گھر کی یاد ہوتی ہے, اور گھر کون سا؟ آخرت کا. امام احمد سے جب کوئی پوچھتا تھا نا کہ آپ آرام نہیں کرتے, تو کہتے تھے کہ وہاں چل کے کریں گے, آرام کی جگہ تو وہ ہے, یہ تو کام کی جگہ ہے. تو جو وہاں آرام کرنا چاہتا وہ یہاں کام کرتا ہے. کسی کے بارے میں پڑھ رہی تھی کہ ایک ماں, ایک خاتون اپنے بچے کو جگا رہی تھی نا, تو کسی نے پاس سے دیکھ کے کہا کہ تم اسے آرام کرنے دو. کہا اسی لیے تو جگا رہی ہوں کہ یہ کل آرام کر سکے. آج اگر سویا رہا تو کل آرام نہیں کر سکے گا. تو کل کے آرام کے لیے, آگے کے آرام کے لیے آج تھکنا اور آج کام کرنا بے حد ضروری ہے. اور یہ ہم سب کے لیے. کبھی سیلف پٹی کا شکار نہ ہو کہ مجھ میں تو بہت زیادہ کام ہے اور میں تو بس مری گئی ہوں کام کر کر کے, اور میں تو اب تھک گئی ہوں پڑھ پڑھ کے. نیور. ہر وقت یہ سوچا ابھی تو کچھ کیا ہی نہیں, ابھی تو بہت کچھ رہتا ہے, ابھی تو بہت کچھ کرنا ہے. تو ہر وقت اس چیز کی ہرس اندر ہونی چاہیے, کیونکہ جنت بہت مہنگی ہے. دنیا کا گھر بھی خریدنا ہو تو انسان فکر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اچھا کچھ کام کر لوں کہ میں کچھ حاصل کر سکوں. تو جنت تو بہت مہنگی جگہ ہے, اس کے لیے تو بہت کام کی ضرورت ہے. اور پھر اس میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کوالٹی کی چیزیں چنیں گے. یہ نہیں کہ جو کچھ ہم نے آگے بھیج دیا وہ سارا ہی چل جائے گا سکہ. نہیں, صرف کھرا, کھوٹا نہیں چلے گا. فرق پتا ہے نا کھرے اور کھوٹے کا؟ کھرا کیا ہوتا ہے؟ خالص, اصلی, جعلی نہیں. جعلی نوٹ نہیں چلے گا. جو لوگ جعلی نوٹ دیتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ پکڑے جاتے ہیں. کوئی سزا ہے ان کی؟ ان کا انجام ویسا ہی ہوتا ہے. تو جو کچھ آپ آگے بھیج رہے ہیں پہلے تو ذرا سارٹنگ کریں کیا کیا بھیجتے, سویر سے اب تک کیا بھیجا ہے. ہر روز اپنے آپ سے پوچھا کریں آج کیا بھیجا ہے, آج کیا ڈپازٹ کرا ہے, آج کیا جمع کیا ہے. اور پھر وہ کھرا تھا یا کھوٹا تھا. کیونکہ اگر کھوٹے سکے بھیجے تو کوئی فائدہ نہیں, وہ جنت کے لیے کام نہیں آتے. کھرے سکے وہ ہیں جو صرف اور صرف اللہ کے لیے آپ نے کمائے, وہ کام جو صرف اللہ کے لیے کیے ہیں, جس میں اور کوئی چیز شامل نہیں, کسی اور سے جزا کی توقع نہیں, کسی سے تعریف کی توقع نہیں. تو اس سے کیا ہوگا؟ ما قدموا میں وہ چند بھی ہوئے نا, تھوڑے بھی ہو تو کام آ جائیں گے. اور جعلی بہت سے بھی ہوئے جو بظاہر دیکھنے میں تو نوٹ ہی لگتے ہیں لیکن وہ الٹا وبال جان ہوتے ہیں. تو چونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ لکھ رہے ہیں اور اللہ دلوں کے حال بھی جانتے ہیں, تو وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا, اور وہ لکھا بھی جا رہا ہے, ایک ایک چیز نوٹ ہو رہی ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ ہماری نمازیں بھی ہیں. نماز ہم کہاں کے لیے پڑھتے ہیں؟ وہاں کے لیے پڑھتے ہیں نا. کچھ لوگ یہاں کے لیے پڑھتے ہیں, اور اگر یہاں کا کام نہ تو چھوڑ دیتے ہیں. روزہ بھی, صدقہ خیرات بھی, کوئی بھلائی جو ہم کسی وقت کسی کے ساتھ بھی کرتے ہیں, اگر ہم ایک لمحے کے لیے سوچ لینا بس وہاں کے لیے جمع کر لیں, تو وہ عام طور پہ تو محاورہ نے نیکی کر دریا میں ڈال, تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ دریا میں کوئی چیز پھینک دے تو ڈھونڈنی مشکل ہے نا. یعنی کہ انسان پھر احسان نہ کرے, جتائے نہ, دکھائے نہ, کیا چاہیے میں نے کیا تھا, بس کیا آگے بھیجا, ڈپازٹ کرایا, ختم. جیسے بینک میں آپ پیسے جمع کراتے رہتے ہیں لیکن جعلی نوٹ لے کے جائیں گے تو جمع ہی نہیں کریں گے, الٹا آپ کو پکڑوا دیں گے. تو سبق اس سے یہ ملتا ہے کہ ہم سب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم آگے کے لیے کیا بھیج رہے ہیں, نیکیاں بھیج رہے ہیں یا برائیاں بھیج رہے ہیں, اللہ کا ذکر بھیج رہے ہیں یا غیبت بھیج رہے ہیں, دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کی باتیں ہیں وہ بھیج رہے ہیں آگے, یا تان و تشنیع بھیج رہے ہیں.
کیا کر رہے ہیں، کیونکہ سب کچھ نوٹ ہو رہا ہے، سب ریکارڈ ہو رہا ہے. وآثارہم، اور ان کے آثار. یہ بڑی مشکل چیز ہے. اب جو کچھ کر رہے ہیں وہ تو کر ہی رہے ہیں، لیکن ہم کرتے ہوئے ہر وقت تنہا تھوڑی ہوتے ہیں. تنہا ہو تو بھی ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اکیلے میں بیٹھ کے بھی کچھ کر رہے ہیں وہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے. فرشتے وہاں بھی پہنچے ہوئے، وہاں بھی نہیں چھوڑتے. بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا ذرا الگ ہو کے اکیلے ہو کے کوئی بات کر لیں، چھپ کے کوئی کام کر لیں، چوری چوری کچھ کر لیں. کوئی چیز چوری نہیں ہے، اللہ کے یہاں سب حاضر ہے، کوئی چھپنا چھپنا نہیں ہے. ہر عمل، ہر قول فعل، ان سب چیزوں کی مکمل ریکارڈنگ ہو رہی ہے. اندھیرے میں بھی ہو جاتی. ہمارے کیمرے تو اب بنے ہیں نا جو اندھیرے میں کی تصویر لیں، لیکن وہاں پہلے سے ہی ایسی ٹیکنالوجی موجود ہے. دن ہو رات ہو، سمندر کے اندر اتر جائیں، جہاز پہ بیٹھ کے اوپر چلے جائیں، کہیں بھی ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دنیا کے کسی حصے میں بھی ہوں، کیونکہ کئی لوگ سعودی عرب میں تو بڑے اچھے مسلمان بن جاتے ہیں، لیکن وہی لوگ جب امریکہ جاتے ہیں تو کچھ اور بن جاتے ہیں. وہ بھول جاتے ہیں کہ وہی فرشتے جو سعودی عرب میں، جو پاکستان میں ساتھ تھے، وہی کینیڈا میں اور امریکہ میں ساتھ ہیں. وہ وہاں بھی ریکارڈنگ کر رہے تھے، وہ یہاں بھی کر رہے ہیں. انہوں نے تو اپنی ڈیوٹی چھوڑی نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لدیہم یکتبون. سورۃ الزخرف آیت 80. کیا وہ سمجھتے ہیں کہ بے شک ہم نہیں سن رہے ان کی چپکے چپکے کی ہوئی باتیں یا کام اور ان کی سرگوشیاں؟ بلا، کیوں نہیں، ورسلنا، اور ہمارے فرشتے، لدیہم، ان کے پاس ہی، یکتبون، لکھ رہے ہیں، وہ ساتھ ہی ہیں ان کے. سورۃ الجاثیہ میں فرمایا ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ ہماری کتاب تم پر حق کے ساتھ بولے گی. انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، بے شک ہم لکھوا رہے تھے جو بھی تم عمل کر رہے تھے. تو یہ اللہ کے حکم سے سارے ریکارڈ مینٹین ہو رہے ہیں. ينبأ الانسان يومئذ بما قدم واخر، اس دن انسان کو بتا دیا جائے گا جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا. علمت نفس ما قدمت واخرت، جان لیا ہر شخص نے جو اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے پیچھے چھوڑا. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ جو کرتے ہیں وہ بھی لکھا جائے گا، جو نہیں کرتے وہ بھی لکھا جائے گا. مثلا نماز نہیں پڑھتے تو ایسا تو نہیں کہ چھوڑ دیا جائے، وہ بھی لکھا جائے گا. جو جلدی کیا اور جو لیٹ کیا وہ بھی لکھا جائے گا. جو وقت پہ پڑھی اور جو لیٹ کر کے پڑھی وہ اس طرح بھی لکھا جائے گا. ہر چیز جیسی ہے ویسی ہی لکھی جائے گی، وہ سب بھی لکھا جائے گا.